سے مختلف ٹی وی چینلز پر، خاص کر ARYQ چینل کے حوالے سے، اور اب اس سے علاوہ PTV پر بھی آپ بہت اکثر تشریف لاتی ہیں۔ میں التماس گزار ہوتا ہوں محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ سے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص منفرد محبت بھرے انداز سے بارگاہ مستوار میں اپنی حاضری پیش کریں۔ محبت کے ساتھ آپ نعرہ بھی لگا دیں اور ان کا استقبال بھی کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 حیدری۔ پھر آیا دور، پھر آیا دور، پھر آیا دور، دم دم کلندر، دم دم کلندر۔ نحمده ونصلي ونسلم على نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صدق اللہ مولانا العظیم. یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى یا واسع الکرم یا بارع الکرم. مرکز مراد، مرکز امید، مصباح المحبت، مہر منور، مخدوم محمود مستوار کلندر. میرے مرشد کریم صاحبزادہ جگر گوشہ مستوار جناب داؤد شاہ صاحب، خلفائے کلندر جناب مصطفیٰ جان صاحب، صدیقی صاحب، افتخار شاہ صاحب، ناظمین محبت مشن. And I would like to welcome, to say thanks to our brothers and sisters who have come from different countries of the world, especially Prince Jerry and Princess Larissa. I would like
to appreciate the marvelous work of Afshin, Mubashir, Sana, Faiza, and all of you, and hope that you would be part of these gatherings in coming year, inshallah. Jazakumullahu khair. میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی طارق بھائی کی پوری ٹیم کا، انتظامیہ نے جس انداز سے اس سہ روزہ روحانی ریاضت میں دن رات کام کیا. میں مبارکباد پیش کرتی ہوں ان کو. انہوں نے جس طرح سے من و سلوہ خواتین کو بھی پیش کیا، جزاکم اللہ. لنگر خانے میں موجود ہمارے وہ ساتھی سب، ہم ان کی دل سے قدر بھی کرتے ہیں، ان کے لیے دعا گو بھی ہیں. اور آپ جس انداز سے مشن کے لیے اور خاص طور پر پیر صاحب کی ایک نظر کے اشارے پر دوڑے چلے آتے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو ظاہری باطنی برکات سے نوازے. اس چلے کے جو خاص رونق ہیں ہمارے وہ مقررین اور وہ نعت خواں، خصوصی طور پر ذکر کرنا چاہوں گی طارق بھائی کی، جو فارسی اور سرائکی اشعار اتنے زیادہ پڑھتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے فارسی پڑھا کر چھوڑیں گے. اقبال عابد صاحب کی میٹھی میٹھی باتیں، اور ان دونوں سے ایک شکوہ ہے کہ جب بھی میں اشعار یاد کرتی ہوں وہ یہ لوگ پہلے سنا دیتے ہیں. تو پہلے ہی بڑی مشکل سے یاد کیے ہوتے ہیں، اور وہ بھی چونکہ سنا چکتے ہیں تو اس لیے وہ بچتے نہیں ہیں میرے لیے. میں عمر فاروق صاحب، منظر بھائی اور دیگر تمام نعت خوانوں کا بھی ذکر کرنا چاہوں گی کہ جن سے رونق بنتی ہے. اور ہماری بہن عظمیٰ جس پیار اور محبت سے سجاوٹ کا اہتمام کرتی ہے، ہم شکر گزار ہیں آپ کے. اور میں خصوصی طور پر ذکر کرنا چاہوں گی پیر و مرشد اپنی اس خواتین کی ٹیم کا، کوثر کامدار، صبا اور ہماری دیگر بچیوں نے جس طرح دن رات ایک کیے. میں نے دیکھا ہے کہ وہ رات بھر جاگی ہیں اور آپ سب کی خدمت میں لگی رہی ہیں. تو ایک دو تین الفاظ سے اگر آپ ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتی ہیں. تو میں یہ توقع رکھتی ہوں اپنے بھائیوں سے بھی کہ آپ بھی انتظامیہ کو اگر 2 لفظ بولتے ہیں تو ان کا دل خوش ہو جاتا ہے. دن رات وہ ڈانٹ بھی سن رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کے لیے محنت بھی کر رہے ہوتے ہیں، وہ لگے ہوئے بھی ہیں کام کرنے میں، آپ کی خدمت کرنے میں. تو ضرور انہیں 2-3 الفاظ سے نوازیے گا. بہت شکریہ. میں خوش آمدید بھی کہنا چاہوں گی مشہور فلم سٹار، سٹیج اور ٹی وی کے اداکار جناب محمد اسلم صاحب ہماری ان مجالس کا حصہ رہے. اسلم شیخ صاحب، تو ہمیں بہت خوشی ہے جس انداز سے ہر روز وہ اس ذکر کی محفل میں شامل رہے ہیں. اللہ پاک روحانی خیر و برکات ظاہری بھی آپ کو عطا فرمائے اور زیادہ آپ پیر مستوار قلندر کے قریب آ سکیں. آپ سب بہنیں جو گھروں سے چل کر آئیں، میرے بھائی جنہوں نے گاڑیوں کا انتظام کیا، بھاگ دوڑ کی اور اس محفل کو، عرس کی محفل کو خوبصورت بنانے میں اپنا کردار ادا کیا، میں بہت دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت قدم قدم پر آپ کو خیر و برکات عطا فرمائے، اور آپ جو مقاصد ذہن میں لے کر آئیں اللہ پاک ان کو پورا فرمائے، اور آپ کو اور زیادہ پیر مستوار قلندر کا قرب عطا فرمائے، ان کا مزاج آشنا بنائے، ان سے مطابقت عطا فرمائے، اور زیادہ ہم مشن کے کاموں میں لگ کے اپنے اللہ کو راضی کر سکیں. حمد ہے اس خدائے رب ذوالجلال کے لیے جو رب العالمین ہے. قربان جائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو شفیع المذنبین ہیں. حمد ہے اس خدائے رب ذوالجلال کی جس نے محمد مصطفیٰ عطا کیے صلی اللہ علیہ وآلہ. قربان جائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنہوں نے مستوار قلندر عطا کیے. حمد ہے اس خدا کے لیے جس نے زبان عطا کی. قربان جائیں حضور پر جنہوں نے کلمہ سکھا دیا
اور جان قربان ہو پیر مستوار قلندر پر کہ جنہوں نے جامع عرفان پلا کے متوالا بنا دیا۔ جس گھڑی تم سے بات ہوتی ہے، جس گھڑی تم سے نگاہ ملتی ہے، میرے مرشد جس گھڑی تم سے بات ہوتی ہے وہی گھڑی میری کائنات ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں علم کے حوالے سے 3 طبقات کا ذکر کیا۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اہل علم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک جگہ فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر کے پاس جاؤ اگر کچھ پوچھنا چاہتے ہو، اگر تم نہیں جانتے ہو۔ اور ایک جگہ اہل خبر کے پاس بھیجا فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا، کہ اہل خبر سے پوچھو۔ گویا 3 طبقات کا ذکر آیا، ایک اہل علم، ایک اہل ذکر اور ایک اہل خبر۔ میرا موضوع ہے آج مخدوم محمود مستوار قلندر کا نظام تعلیم و تربیت۔ وہ ہم سب اس سے گزر رہے ہیں، لیکن ایک نگاہ ڈالیں اجمالاً کہ ہم اس کس پروسیس سے گزر رہے ہیں اور ہمیں کیا بننا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان 3 طبقات کا ذکر کیا۔ نبی کریم علیہ السلام معلم کائنات غار حرا سے جب پیغام لے کر آئے، پورے 23 برس کی اس حیات مبارکہ پر نگاہ ڈالیں، ایک ایک لمحہ آقا علیہ السلام تعلیم کر رہے ہیں، عطا فرما رہے ہیں، تربیت کر رہے ہیں۔ پوری زندگی آپ کی حیات مبارکہ اقرا بسم ربک الذی خلق سے جو پیغام شروع ہوا وہ دار ارقم ہے یا ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا گھر ہے، وہ مکی دور ہے یا مدنی دور ہے، وہ حضرت بلال حبشی کو صبر کی تلقین ہے یا حضرت صدیق اکبر کو وہ راز عطا کیے جا رہے ہیں۔ ہو کیا رہا ہے؟ علم بھی دیا جا رہا ہے، ذکر بھی دیا جا رہا ہے، اور اہل خبر میں بھی شمار کیا جا رہا ہے، ان میں بھی ان کو لانے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے۔ گویا تعلیم اور تربیت ساتھ ساتھ ہے۔ آج دنیا بھر میں تعلیم تو دی جا رہی ہے، ادارے تو قائم ہیں، انفارمیشن تو مل رہی ہے، علم تو بانٹا جا رہا ہے، مگر دنیا پریشان ہے کہ اپنے بچوں کی وہ تربیت کیسے کی جائے کہ وہ باکردار بنے، وہ اخلاقی لحاظ سے بہتر ہوں، اور اس لحاظ سے ہمارے ادارے، سکولز اور کالجز ناکام ہو چکے ہیں، اللہ کی قسم ناکام ہو چکے ہیں۔ ڈگریاں ہیں ان کے پاس، مگر ان کاغذ کی ڈگریوں نے وہ کردار نہیں دیا اس سوسائٹی کو۔ آج ہم جھوٹ کیوں بولتے ہیں، ہم کیوں سر پکڑ کر بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہر فرد دھوکہ دے رہا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ تربیت نہیں ہوئی۔ یہ میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ علم کی اہمیت کتنی ہے۔ معلم کائنات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ صحابہ تیار کیے کہ وہ جہاں جہاں کہیں گئے ستاروں کی مانند کہ جو کوئی ان کے پیچھے چلا کامیاب اور کامران ہوا۔ اب اس منظر نامے کو ذہن میں رکھتے ہوئے مخدوم محمود مستوار قلندر مرشد کریم کے اس ویژن کو دیکھیے۔ ایک عباسی دور کی بات ہے۔ آج ہم کہتے ہیں جب بچے دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں تو وہ درس نظامی پڑھتے ہیں۔ یہ درس نظامی آپ غور کریں تو ایک نام سے ہے درس نظامی، نظام الملک کے نام سے۔ عباسی دور میں اس نظام الملک وزیر تھا، اس نے مدرسہ بنایا اور اس پر بے تحاشا خرچ کیا۔ تو بادشاہ کہتا ہے اپنے وزیر سے کہ نظام الملک جتنا پیسہ تم اس مدرسے کو بنانے میں لگا رہے ہو اتنے میں تو ایک مضبوط فوج تیار ہو سکتی ہے۔ تو نظام الملک نے جواب دیا بادشاہ سلامت، بالکل بے شک ایک مضبوط فوج تیار ہو سکتی ہے، مگر ذہن میں رکھیں کہ اس فوج کے چلائے ہوئے تیر ایک خاص حد تک جائیں گے، مگر اس مدرسے سے تیار شدہ ان بچوں کی، ان طلبہ کی دعاؤں کے تیر عرش تک فوراً جائیں گے۔ یہ ایک ویژن ہے جو میرے آقا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا کہ آپ بچوں کی ایسے تربیت کریں کہ وہ معرفت الہی تک پہنچے اور اللہ کو پہچان سکیں۔ وہ اقرا بسم ربک الذی کا پیغام ہی یہ تھا کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے، تو گویا ذکر ساتھ دیا اس تعلیم کے۔ اب میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی جو محبت مشن کا ایک اعزاز ہے۔ اس میں سب سے پہلے ادارے آتے ہیں، اداروں کا قیام۔ میرے مرشد کریم نے جامعۃ المستوار ہی نہیں
मुल्क भर में ही नहीं दुनिया भर में इदारों के क़याम के लिए कोशिशें की। आपने जामियातुल मस्तवार के उन बच्चों को देखा है और मैंने देखा मेरे मुर्शिद करीम जब उनकी दस्तार बंदी कर रहे थे तो जो खुशी आपके चेहरे मुबारक पर थी उससे एक दिल बहुत खुश हुआ। और मेरे मुर्शिद करीम जब जामिया के बच्चे आकर नात पढ़ते हैं, जब वो बयान करते हैं तो जो खुशी इनके चेहरे पर होती है उसे आप महसूस करें, क्योंकि वो मुर्शिद करीम अपनी तवज्जो भी दे रहे हैं, बातनी निगाह भी दे रहे हैं, उनको इल्म भी दे रहे हैं, उनको जिक्र भी दे रहे हैं, उनकी तरबियत भी फरमा रहे हैं और उनको मार्फत इलाहिया तक ले जाने की वो मनाजिल भी तय करवा रहे हैं। सिर्फ कराची में 13 मदारिस, अमेरिका में 4 मदारिस, थाईलैंड में 2 मदारिस और मदरसा नाम आपने सुना जो मैंने आगाज किया कि मदरसा निजामिया कायम हुआ। ये मदरसा निजामिया एक नहीं था बल्कि बेशुमार मदारिस थे जिनसे जाबिर बिन हयान भी तैयार हुए, बू अली सीना भी तैयार हुए, इब्नुल हसन भी तैयार हुए। एक मदरसा होता था जिसमें दीनी तालीम भी होती थी और असरी तालीम भी। विजन ये है कि हमारे बच्चे इस अंदाज से तैयार हों कि वो दुनियावी तालीम से भी आरास्ता हों, उनके दिल उस मोहब्बत से रोशन और मुनव्वर भी हों। फिर आप देखें कि पीर मुर्शिद ने महफिल, तहरीर और तकारीर के जरिए वो बुक्स, वो मेरे मुनव्वर शाह कलंदर है, मकीने दिल है, असरार मस्तवार है या अजाने कलंदर, मकामे महमूद, आप उसे पढ़कर तो देखे तवज्जो से। पीर मुर्शिद ने अपना बातन खोल के रख दिया है और मैंने कितने लोगों से सुना वो एक तरफ वज़ाइफ की किताबें पढ़ते हैं और दूसरी तरफ कहीं मकीने दिल रखी हुई है, कहीं असरार मस्तवा। वो कहते हैं हर रोज एक सफा पढ़ते हैं और दिन बहुत अच्छा गुजर जाता है, हर रोज एक नया सबक मिलता है। तो ये वो किताबें हैं जो घर घर में मौजूद हैं और पीर मुर्शिद ने उनके लिए इतना एहतमाम किया कि आप आते हैं जब तो जरूर एक आध किताब साथ लेकर जाएं ताकि ये रोशनी आपके साथ जाए और आपके घर इससे रोशन और मुनव्वर रहे। फिर आप देखें तो मैंने देखा है कि पीर मुर्शिद ने बच्चे हैं या बच्चियां हैं, कहीं उनके लिए नातखानी का एहतमाम, कहीं उनके लिए तकारीर का एहतमाम, और खुद जब आते हैं अल्लाह की कसम मैंने जब तफसीर मस्तवार पे काम किया पीर साहब को नहीं मालूम होता था, रात की नशिस्त में तो आयते मुबारक आपके सामने रखी थी और आप उस पर बयान करना शुरू कर देते थे और वो मज़ामीन खुलते थे जो तसव्वुर में ही नहीं, जो किसी मुफस्सिर ने लिखे ही नहीं। मगर पीर मुर्शिद जब भी आते हैं महफिल में तो खास तौर पर तैयारी करते हैं, वो हमें सबक सिखा रहे होते हैं कि जब भी कहीं जाओ तो मेहनत करके जाओ, उसकी तैयारी करके जाओ। फिर आप देखें तो खिताबात के जरिए, दौराजात के जरिए, कोई आसान नहीं होता। एक दफा यहाँ आते हैं, 5 दिन गुजार के जाते हैं, फिर साल भर आराम करते हैं हम। इतना मुश्किल लगता है सफर करना, मगर मेरे पीरो मुर्शिद के चंद दिन भी इस घर पे नहीं गुजरते, फिर पता चलता है कि आप किसी दूर दराज के इलाकों में पहुंचे हुए हैं। वो बैरूने मुल्क हो, वो शहर हो, वो देहात हो, वो कच्ची गलियां हो, मेरे मुर्शिद करीम जहां पता चलता है कोई तालिबान हक मौजूद है, आप वहां जा रहे होते हैं। कुर्बान जाए कि आप उस तालीम और तरबियत के लिए किस अंदाज से हर वक्त सफर में होते हैं, ये आसान बात नहीं है। फिर आप देखें तो अदब और एहतराम कमाल दर्जे का अहले इल्म का अदब और एहतराम। पता चल जाए कोई आलिम आया है, हट जाओ, उसे मेरे आगे लेकर आओ, उसे अगली सफों में बिठाओ। पता चल जाए कोई हाफिज है, उसे मेरे दाएं तरफ बिठाओ। पता चल जाता है कि फला शख्स कोई आया है इल्म वाला, कोई किसी मदरसे से, कोई पीर आया है किसी खानकाह से। आप यकीन करें पीर मुर्शिद उन्हें इतनी इज्जत और एहतराम देते हैं और ये फकत अफराद तक महदूद नहीं। मैंने देखा है पीर मुर्शिद आम किताबों का इतना एहतराम करते हैं। जब मैं काम करती थी तो आपकी सख्त ताकीद हुआ करती थी कि टेबल पे रखो किताबें, नीचे नहीं आनी चाहिए। और ये सिर्फ मैं दीनी कुतुब की बात नहीं कर रही, आम कुतुब की बात कर रही हूँ। कोई
کاغذ تک بھی ہوتا ہے تو اس کو بھی آپ احترام دینا سکھاتے ہیں. ایون آپ جب گفٹس بھی لے کر آتے ہیں تو پیسا فرماتے ہیں چیزیں نیچے نہ رکھا کرو. میں نے خود دیکھا ہے. تو ایک ادب اور احترام اس انداز سے سکھا رہے ہوتے ہیں ہمیں کہ قدر کرو ان چیزوں کی, اپنے ارد گرد کے لوگوں کی. ایون زمین بھی قدر مانگتی ہے. وہ زمین جو آپ کو غلہ دے رہی ہے اس کی بھی قدر کرو. اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھو, انہیں حسب مراتب انہیں عزت دو. اس سے تمہاری عزت میں کوئی کمی نہیں آئے گی. میں نے دیکھا ہے تعلیم و تربیت کے نظام میں کہ آپ ذکر اذکار کے ذریعے وہ اہل ذکر تیار کر رہے ہوتے ہیں کہ علم صرف کافی نہیں بلکہ تمہیں اہل ذکر میں آنا چاہیے. اس کے لیے انفرادی ذکر, اجتماعی ذکر, قلبی ذکر, میڈیٹیشن, آن لائن عبادت کے ذریعے, محافل کے ذریعے, ذکر اذکار کے ذریعے, پھر ذکر جلی, ذکر خفی, ذکر قلبی. وہ جو جتنی چیزیں ہم نے کتابوں میں پڑھی تھی وہ ساری پریکٹیکلی یہاں نظر آتی ہیں. میں نے پڑھا تھا خواجہ نظام الدین اولیاء جب بابا فرید سے بیعت ہونے کے لیے جاتے ہیں تو وہ ہر ایک سے پوچھا کرتے تھے. تو اس میں جو 2 باتوں کا مجھے یاد رہ گیا کہ وہ کہتے ہیں فلاں خانقاہ میں در و دیوار بھی ذکر کرتے ہیں. اور ایک جگہ انہوں نے کہا کہ بابا فرید کی کنیزیں تک ذکر کرتی ہیں. تو یہ ایسی کتابی اور علمی فقط باتیں لگتی تھی, مگر پریکٹیکلی یہاں آ کر دیکھا کہ اس آستانے پر وہ جو خادمین ہیں وہ بھی ذکر کرتے ہیں. وہ جو آتی ہیں کام کرنے کے لیے وہ بھی, ان کی بھی زبان ذکر سے تر ہوتی ہے. اور دن رات ہر ایک کو اس کی طبیعت, اس کے مزاج کے مطابق اسے وظائف دیتے ہیں تاکہ وہ آگے بڑھ سکے. آپ دیکھیں تو ظاہری نجاستیں ہمیں نظر آتی ہیں, ہم دوڑتے ہیں کہ انہیں جلد سے جلد ان سے چھٹکارا پا لیں. وہ باطنی نجاستیں اور کثافتیں ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی جو پیر و مرشد یہاں بیٹھ کر اپنی نگاہوں کے ذریعے اس کیمیا اثر نگاہ سے ہمارے باطن کو دھو دھو کر ہمیں پاکیزہ کر رہے ہوتے ہیں. اور ہم اس کے باوجود پھر وہی دنیا کی ان غلاظتوں میں ڈوبنے کو پسند کرتے ہیں. پھر آپ دیکھیں تو ایک اور تعلیم و تربیت کا انداز کہ سہ روزہ روحانی ریاضت, ہر سال اس کا اہتمام کرنا اور با اہتمام اس کے لیے آپ لوگوں کو دعوت دینی, بلانا یا بٹھانا, دن رات وہ ذکر میں لگانا. یہ جو آپ 1.25 لاکھ کرتے ہیں یہ کوئی معمولی دولت نہیں ہے. میری بہنیں پھر آتی ہیں کہ آپ پیر صاحب کے پاس جائیں اور یہ دعا کروا دیں. میں انہیں کہتی ہوں آپ کو وظیفہ ایسا ملا ہے اللہ کے بندو, آپ کو خبر ہی نہیں کہ آپ کو کتنی بڑی دولت پیر و مرشد عطا فرما رہے ہیں. آپ لوگ خود اس وظیفے کے بعد کسی کے لیے بھی دعا کریں تو وہ دعا قبول ہو جائے. مگر ذہن سے جھٹکنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو زنجیریں رزق کی, بیماری کی, اولاد کی, یہ سب زنجیریں آپ کی جو آپ کی باطنی منازل میں رکاوٹ ہے, انہیں ایک دفعہ جھاڑ کر تو دیکھیں. ہم اپنے مرشد کی طرف یکسو ہو جائیں اور باطنی منازل کی کو طے کرنے کا سوچیں تو صحیح, مگر جب تک یہ زنجیریں دل اور دماغ کو جکڑے رکھیں گی ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے. میں ان اشعار پر ختم کرنا چاہوں گی. میرے مرشد کریم, جلا وہ آگ محبت کی میرے سینے میں, جلا وہ آگ محبت کی میرے سینے میں کہ خیال غیر کا آئے تو خاک ہو جاؤں, خیال غیر کا آئے تو خاک ہو جاؤں. اور چند اشعار آپ کی نظر. اے دل تو اس گلی میں پامال ناز ہو جا, قدموں میں سر کو رکھ دے اور سرفراز ہو جا. گر چاہتے ہو ان کو بن جا غلام ان کا, محمود کب بنے گا پہلے ایاز ہو جا. کوچے میں ان کے آ کر مٹ جا تو ایسا بے دم, بن کر تو راز ان کا تفسیر راز ہو جا. وقت رخصت جو مجھے پیار سے دیکھا تم نے, اس سے بڑھ کر میرا سامان سفر کیا ہوگا.
ماشاءاللہ ہر آنے والا ہر پڑھنے والا میرا یقین ہے کہ مجھ سے اچھا بولتا ہے، مجھ سے اچھا پڑھتا ہے. میں کل بھی صاحب نے ایک شعر سنایا تھا، اسی کا سہارا لے کر چند اشعار آپ کے سامنے حوالے کر رہا ہوں کہ سیغۂ راز میں رکھیں گے نہیں عشق تیرا، سیغۂ راز میں رکھیں گے نہیں عشق تیرا، ہم تیرے